نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون تم فرماؤ وہ ایک عظیم خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ قرآن پاک اور جو کچھ اس میں توحید، نبوت، قیامت، حشر، جنت، دوزخ وغیرہ کے بارے میں بیان جو قرآن میں کیا گیا، یہ عظیم الشان خبر ہے، اور اے کافروں تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس سے غفلت میں ہو کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پاک کو اور میرے دین کو نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے۔ بحث کرنے والوں کے بارے میں دو قول ہیں۔ مفسرین نے لکھا ایک قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو اس صورت میں یہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ مدعا یہ کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو مجھے عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس کی خبر دے دینا میری نبوت اور میرے پاس وحی آنے کی دلیل ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہ تھی کہ جب وہ بحث کر رہے تھے، یعنی یہ حضور کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پھر حضور نے خود بتایا کہ وہ عالم بالا کے کیا فرشتے وہ کیا بحث کر رہے تھے، اور وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسرا قول سن لیجئے، اس کے بارے میں مفسرین نے دوسرا قول یہ لکھا کہ اس سے مراد وہ فرشتے مراد ہیں کہ جو اس چیز میں بحث کر رہے تھے کہ کون سے کام جو ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے عالم بالا کے فرشتوں کی بحث کا علم بھی حضور کو عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بہترین حال میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے خیال میں یہ واقعہ خواب کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضور سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معلوم ہے عالم بالا کے فرشتے کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کی یا اللہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت و کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے دل میں پایا، تو آسمان اور زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا تم جانتے ہو عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ اب حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی ہاں میرے مالک میں جانتا ہوں، اے رب میں جانتا ہوں کہ وہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہیں؟ یعنی جن سے معافی ہو جاتی ہے، وہ گناہ، وہ کون سے کام ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا وہ کفارات یہ ہیں کہ نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، یعنی مسجدوں سے بھاگ نہ جانا، نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا، مسجد میں بیٹھنا، یہ بھی وہ کام ہے کہ جو بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، نمبر 2 پیدل جماعتوں کے لیے جانا، اور نمبر 3 جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو، جیسے گیس نہیں ہے، اب پانی سردی شدید ہو، اب
پانی سے وضو کرنا بڑی تکلیف دہ ہے اور اس وقت انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں وضو کروں، تو میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو لیکن پھر بھی اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جس نے یہ کیا اس کی زندگی بہتر، اس کی موت بھی بہتر، اور وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا میرے آقا نے ہمیں دنیا میں بتا دیے یہ کام انسان کے لیے اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں، اس کی موت کو بہتر بنا دیتے ہیں، اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو۔ اب حضور کو اللہ نے دعا سکھائی، کیا خوبصورت دعا ہے، سنیے۔ فرمایا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون، کہ یہ دعا حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کرا کرو۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دست رحمت و کرم۔ اور یہ جو دست رحمت و کرم ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی طرح اللہ کا ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جیسی اس کی قدرت ہے ویسے اس نے اپنے محبوب کے دستے رحمت و کرم حضور فرماتے ہیں میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، تو اس کا فیض جو ہے اس کا اثر میں نے اپنے قلب مبارک میں پایا اور ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے میں نے سب جان لیا۔ اب بتائیے کیا بچا؟ اللہ نے سب کچھ اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اور علامہ علاء الدین علی بن محمد ابراہیم بغدادی، جن کو امام خازن کہا جاتا ہے، جن کی تفسیر خازن ہے، وہ اسی نام سے معروف ہیں، وہ اپنی تفسیر میں دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھنے اور ٹھنڈک محسوس ہونے کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا اور حضور کے قلب شریف کو منور کر دیا، اور جن چیزوں کو حضور نہ جانتے تھے ان سب کی معرفت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ آپ نے نعمت اور معرفت کی ٹھنڈک اپنے قلب مبارک میں پائی، اور جس سے قلب شریف منور ہو گیا اور سینہ پاک کھل گیا، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ کے بتانے سے حضور نے جان لیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا این یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے، میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ اس آیت کے دو معنی علماء نے کیے۔ ایک معنی یہ کہ حضور نے فرمایا میری طرف جو غیبی امور کی وحی کی جاتی ہے جن میں عالم بالا کی خبریں بھی ہیں، وہ اس لیے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو کھلا ڈر سناؤں، یعنی اللہ کے عذابات کے بارے میں بتاؤں۔ اور دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ مجھے صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کے عذاب کا کھلا ڈر سناؤں اور اللہ کا پیغام پہنچا دوں، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا۔ کہ جو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ بھی بتائیے وہ بھی بتائیے، تو حضور نے صاف بتا دیا کافروں کو مجھے میرے رب نے جو کہا میں وہ تمہیں پیغام دیتا ہوں۔ اب سنیے آگے کی آیات جو ہیں وہ شیطان سے متعلق ہیں۔ فرمایا کہ شیطان جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر شیطان نے اس وقت سجدہ نہ کیا۔ اب وہ آیات دوبارہ آئیں، سنیے۔ فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا
الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ قال انا خیر من، تو ابلیس نے اللہ کو جواب دیا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا نکل، تو جنت سے نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اور شیطان کی جو گفتگو تھی وہ قرآن پاک میں بیان کی گئی۔ کفار مکہ جو تھے وہ بھی کیونکہ حسد اور تکبر یہ دو چیزیں تھیں، اور شیطان کے اندر بھی یہی دو چیزیں تھیں، حسد اور تکبر۔ مکے کے کافر جو تھے وہ بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان فرمایا تاکہ کفار مکہ اسے سن کر عبرت حاصل کریں اور اپنے حسد اور تکبر سے باز آ جائیں۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی سنا تھا، سورہ اعراف میں بھی سنا تھا، سورہ حجر میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سورہ کہف میں بھی، یہ سارا واقعہ پیچھے آیا۔ یہاں مختصر 8 آیتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دوں کیونکہ نئے لوگ بھی آتے ہیں۔ عرض اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا، پھر جب میں اس کی پیدائش مکمل کر دوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک کر اسے زندگی عطا کر دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں چلے جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا، اور کیونکہ اس وقت جو ابلیس تھا یہ فرشتوں کا استاد تھا، یہ بھی وہاں موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا تھا، اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب میں آدم علیہ السلام کی پیدائش مکمل کر دوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک کر اسے زندگی عطا کر دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں چلے جانا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں، سب کے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے لبیک کہا اور وہ لبیک کہتے ہوئے وہ سجدہ انہوں نے کیا، لیکن ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر اس سے پوچھا۔ آپ دیکھیے آج کے بھی جو حسد و تکبر میں ہوں، ہم بھی اگر ہیں تو ہم بھی اپنا جائزہ لیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ابلیس تجھے اس آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی اس قوم میں سے تھا کہ جن کا شیوا ہی تکبر ہے؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک قابل غور بات جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ ابلیس کی مراد یہ تھی کہ اگر اے اللہ اگر تو آدم علیہ السلام کو آگ سے بھی پیدا کرتا اور میرے برابر بھی آدم علیہ السلام ہوتے جب بھی میں انہیں سجدہ نہ کرتا۔ یعنی یہ نقطہ مفسرین نے بتایا کہ اس کی جرت دیکھیے کہ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کہا کہ اگر میرے برابر بھی ہوتے اور میرے آگ سے بھی انہیں پیدا کرتا پھر بھی میں انہیں سجدہ نہیں کرتا، چہ جائے کہ ان سے بہتر میں ہوں کہ میں انہیں سجدہ کروں۔ تو جب اس نے یہ والا تکبر کیا، اور آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں میں بہتر ہوں، میں جب یہ آ جاتی ہے وہی میں انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا جنت سے، بے شک تو اپنی سرکشی، نافرمانی اور تکبر کے باعث تو دھتکارا ہوا ہے، بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے
اور قیامت کے بعد بھی لعنت اور طرح طرح کے عذاب تیرے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت بدل دی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، مفسرین کہتے ہیں اس نے تکبر کیا، وہ تھا بڑا حسین۔ شیطان جب تک اس نے تکبر نہیں کیا تھا، جیسے اس نے تکبر کیا اللہ نے اس کی شکل بدل دی۔ جہاں وہ حسین تھا وہ بد شکل کر دیا گیا، اور جو اس کو نورانیت ملی ہوئی تھی، جو اللہ کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کو پڑھانے کی علم کی، وہ ساری اللہ نے سلب کر دی۔ اب اس نے آگے کیا گفتگو کی، ہمارا وقت مکمل ہوا، کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے حسد، تکبر اور ریاکاری سے، منافقت سے، سارے باطنی امراض سے اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ اے رب کریم مرتے دم تک ہمیں ہر قسم کی بدعمالیوں سے یا اللہ گمراہیوں سے بچا لے، اللہ بدبختی سے بچا لے، یا اللہ قلب کے پھر جانے سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہم سب کے مرتے دم تک دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے باطنی امراض ہیں، ظاہری امراض ہیں، قرآن پاک تیری بابرکت کتاب، تیرے نور والی کتاب، یا اللہ یہ شفا والی کتاب، اللہ اس کی برکت سے ہمیں ظاہری باطنی طور پر شفا عطا فرما دے، گناہوں کے مرض سے شفا دے دے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، قرآن حکیم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنا ہمارے لیے آسان کر دے، اسے سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے۔ اللہ قرآن پاک سے الفت و محبت عطا کر دے۔ اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کی جو مراد ہو، جس کے دل میں جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، اللہ وہ ساری پریشانیاں دور کر کے سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔